آغاز کریں گے بلیٹن کا اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ ایران میں میزائل حملے میں شہید ہونے والے فلسطینی رہنما اسماعیل ہنیہ کا جسد خاکی قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچا دیا گیا، جہاں آج نماز جمعہ کے بعد انہیں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اس سے قبل تہران میں شہید کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے کی جانے والی سفارتکاری میں اسماعیل ہنیہ کو ایک اعتدال پسند شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ ان کی شہادت سے خطے میں امن کی کوششوں کو شدید دھچکا لگا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے عمران منصف خان کی رپورٹ۔ اسرائیل کی جانب سے ایرانی فضائی حدود اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے راکٹ حملے میں شہید ہونے والے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ایران میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ کی امامت ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے کرائی۔ نماز جنازہ میں مردوں کے ساتھ خواتین اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اسماعیل ہنیہ کو بعد از نماز جمعہ دوحہ میں لوسیل کے قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایرانی حکومت کی جانب سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ملک میں 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا گیا تھا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد خطے کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ سلامتی کونسل کے شرکاء نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی بربریت روکنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ کیا۔ رکن ممالک کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل کئی دہائیوں سے فلسطین پر ظلم اور خطے کو عدم استحکام کا شکار کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی نائب مستقل مبصر نے سلامتی کونسل سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر اسرائیل کا احتجاج کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایرانی مندوب نے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل غزہ جنگ کو پورے خطے تک پھیلانا چاہتا ہے۔ چینی مندوب نے بھی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کی اور اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ بین الاقوامی سفارتکاروں کی نظر میں اسماعیل ہنیہ غزہ کے اندر ایک معتدل مزاج شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ 2017 میں حماس کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے بعد ہنیہ ترکی اور قطر کے دارالحکومت دوحہ منتقل ہو گئے اور غزہ جنگ بندی کے لیے فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں کرتے رہے۔ اسماعیل ہنیہ کے پیش رو خالد مشل نے اسرائیل کے ساتھ قطر کی ثالثی میں جنگ بندی کے معاہدے پر بات چیت کے لیے خطے کا دورہ بھی کیا، جس میں اسرائیلی جیلوں میں فلسطینیوں کے بدلے یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کے لیے مزید امداد شامل کرنے کی تجاویز پیش کی گئیں۔ فلسطین کے حقوق کے لیے اسماعیل ہنیہ نے ہمیشہ ثالثی پر مبنی سفارتکاری کو ترجیح دی۔ یہی وجہ ہے کہ غزہ میں 8 ماہ سے جاری جنگ خطے کے دوسرے ملکوں تک نہیں پھیل سکی۔ عمران منصف خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر مسلسل اسرائیلی ظلم و بربریت جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی جارحیت میں مزید 20 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شجاعیہ میں اسکول پر اسرائیلی بمباری میں 15 فلسطینی شہید اور 29 زخمی ہو گئے۔ اسکول میں پناہ گزین مقیم تھے۔ غزہ شہر کے رہائشی علاقے میں صہیونی فوج کی شیلنگ میں ایک کم سن بچے سمیت 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں قابض فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں اور فائرنگ سے 4 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ متعدد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے القاسم بریگیڈ کے کمانڈر محمد زیف کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 39,480 ہو گئی ہے، جن میں 16,314 بچے اور 10,980 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ 91,128 زخمی ہوئے ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ گفتگو میں فلسطینی رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ صدر اردوان نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی وجہ سے غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کو دھچکا پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ جنگ کو پورے خطے تک پھیلانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ہر قدم پر ثابت کیا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی اور خطے میں امن نہیں چاہتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور غزہ میں جنگ بندی پر گفتگو کی۔ حزب اللہ نے فلسطینی رہنما اسماعیل ہنیہ اور حزب اللہ کمانڈر فواد شکر کی شہادت کے بعد اسرائیل پر راکٹوں سے جوابی حملہ کیا ہے۔ لبنان سے اسرائیل کے شمال علاقے میں متعدد راکٹ داغے گئے ہیں، تاہم اسرائیل کے مختلف علاقوں میں راکٹ گرنے سے کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ادھر حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ فلسطینی رہنما اسماعیل ہنیہ اور حزب اللہ کمانڈر فواد شکر کی شہادت کے بعد اسرائیل کے ساتھ لڑائی نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے تمام حدیں پار کر لی ہیں اور اسے جواب دینا ضروری ہے۔ مزید خبروں میں بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان بھر سے دھرنے ختم، بلوچ یکجہتی کمیٹی اور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ کامیاب مذاکرات کے اعلامیے کے مطابق بلوچ یکجہتی دھرنا ختم ہونے کے بعد گرفتار افراد کو رہا کیا جائے گا۔ موبائل نیٹ ورک فوری بحال اور تمام راستے کھولے جائیں گے۔ بلوچستان بھر کی تمام شاہراہوں سے آج سے رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی۔ مذاکرات میں حق 2 تحریک کے چیئرمین حسین واڈیلا، BNP میگل کے ماجد سورابی اور JUI کے مولانا عبد المجید نے ثالث کا کردار ادا کیا۔
मुज़ाकरात DC हाउस गवादर में हुए और वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मिर्ज़ा लांगू, गवादर से मुंतखब रुकन बलोचिस्तान असम्बली मौलाना हिदायतुर्रहमान बलोच, सूबाई वज़ीर मीर ज़हूर बुलैदी भी मुज़ाकरात के दौरान DC हाउस गवादर में मौजूद रहे। कमिश्नर मकरान डिवीज़न दादू खिलजी, डिप्टी कमिश्नर हमूदुर्रहमान और मकरान जोन के DIGs भी हमरा थे। मसले के हल के लिए वज़ीर दाखिला मिर्ज़ा लांगू 4 रोज़ कबल गवादर पहुँचे। मिर्ज़ा लांगू वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान का कहना है, लोगों से अपील है एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन एहतजाज को जवाज़ बना के ना फोर्सेस पर हमले किए जाएं और ना ही अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाए। एहतजाज की आड़ में कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दे सकते। गवादर एहतजाज के दौरान हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन और इदारों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। हुकूमत का मौक़िफ़ पहले भी यही था कि मुज़ाकरात और डायलॉग से ही हर मसले का हल मुमकिन है। बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स में 640 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद इंडेक्स 78,380 की सतह अबूर कर गया। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि नौजवानों को तालीम, हुनर, सकाफत और खेलों के शोबों में तरक्की के लिए बाइख्तियार बनाना है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के नए इक़दामात के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब में राना मशहूद ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड और पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड शुरू किए हैं, जिसका मकसद तलबा की मदद करना है। दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल ने तकरीब से खिताब में कहा कि नौजवानों के शानदार मंसूबों की तारीफ़ की और कहा कि आज हम नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों और ताकत का जश्न मना रहे हैं। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने कहा कि ब्रिटिश काउंसिल वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम की तज़व्वुराती शराकतदार है। इस इक़दाम का मकसद माशी इस्तेहकाम और महफूज माहौल पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक पायदार मुस्तक़बिल बनाना है। इस मौके पर राना मशहूद अहमद को पेट्रिशिया स्कॉटलैंड की जानिब से यूथ चैम्पियन के खिताब से नवाजा गया। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि राना मशहूद अहमद खान ने जिस विजन और लगन का मुजाहरा किया है वो हकीकी यूथ चैम्पियन की खूबियों की एक मिसाल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में थाना खन्ना का अचानक दौरा किया और सूरत हाल देखकर नाराज़गी का इजहार किया। ड्यूटी सब इंस्पेक्टर वज़ीर दाखिला को किसी बात पर भी मुतमईन न कर सके। मोहसिन नकवी ने हवालात में बंद मुलजमान से केसों के बारे में दरियाफ्त किया और गलत जगह रेडी लगाने वाले 4 अफराद को ज़रूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके छोड़ने का हुक्म दिया। थाने के अंदर बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की मौजूदगी पर मोहसिन नकवी ने उनको मालिकान के हवाले करने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला ने साइलिन की बिला ताख़ीर दादरसी का हुक्म दिया और कहा कि साइलिन को बिला वजह इंतजार कराना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान की जानिब से तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे में तेज़ी। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के आला हुक्काम ने SIFC की ज़ेर निगरानी तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमल दरामद तेज़ करने पर जोर दिया है। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने तुर्कमानिस्तान की काबीना के वज़ीर ख़ारजा राशिद मेहरदोफ से मुलाकात की, जो पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर थे। तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे के तहत एक तवील पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जो तुर्कमानिस्तान से शुरू होकर अफगानिस्तान दाखिल होगी, जहां से ये पाकिस्तान और फिर भारत तक पहुंचेगी। मेरी स्पीच पढ़ लें तो उनको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हत्तुल मक़दूर फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों का मुकदमा वहाँ पर पेश किया और उसको भरपूर तौर पर वहाँ पर मैंने जी राजा परवेज़ अशरफ साहब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करे तो उनका कहना था कि पूरा पाकिस्तान और आलम इस्लाम तेहरान में इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। हर प्लेटफॉर्म पर फ़लस्तीन का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया। इसराइली जारहियत की पाकिस्तान मसम्मत करता है। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। कराची में माय कराची एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ताजरों के मसाइल के हल के लिए काम कर रही है। हम कराची के सनती शोबे के मसाइल के हल के लिए पुरज़्म हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में माशी तरक्की के वसी मौक़े हैं। कराची महज एक शहर नहीं बल्कि पूरी कौम की लाइफ लाइन है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में तवानाई बहरान से निपटने की बहुत सलाहियत मौजूद है। थर के कोयले से मुल्क में सबसे सस्ती बिजली बन रही है। थर का कोयला पूरे मुल्क की बिजली की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं कि हमारे यहाँ आज़ादी इज़हार राय का गलत इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया अकाउंट्स रेगुलेट होते हैं। हमारे मुल्क में इस सिलसिले में कोई कानून नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए की जाती है। अगर इस सिलसिले में कवानीन बन जाएं तो एक्स पर पाबंदी ख़त्म हो जाए।
عثمہ بخاری نے کہا کہ ان کے کیس کے حوالے سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جو سوالات اٹھائے FIA کے پاس ان کے جوابات نہیں تھے۔ عثمہ بخاری نے کہا کہ حکومت کو عوام کی تکلیف کا احساس ہے، ہم 200 سے 500 یونٹ تک صارفین کو سولر فراہم کریں گے۔ اسلامیہ کمزور ہے، اسرائیل طاقتور ہے اور اس کے حواری بہت ہی طاقتور ہے۔ اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں، جو ممالک کھڑے ہیں، ویسے تو انسانی حقوق کی بات کرتے وہ تھکتے نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو اتنے بڑے بڑے کیسز بنا لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے دعوے ہوتے ہیں کہ انسانی حقوق کی وہاں پر خلاف ورزی ہوگی، انسانی حقوق کی وہاں پر خلاف ورزی ہوگی۔ وہ جانوروں کی حقوق کی خلاف ورزی کی بات کرتے ہیں، وہ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ اسرائیل جس بہیمانہ طریقے سے، جس خوفناک انداز سے، جس ظلم کے ساتھ وہ فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، ان کا خون کر رہا ہے، خون کی ندیاں بہا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج اس گلوب کی، اس کرۂ ارض کی ساری انسانیت کو کھڑے ہو کر یہ بات کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو سکی۔ کمزور اور طاقتور کی یہ جنگ ہے، اور طاقتور اپنے طاقت کے نشے میں ہر وہ حد کراس کر رہا ہے جو انسانیت کی تذلیل ہے۔ جناب اسپیکر، کہاں گیا جنیوا کنونشن؟ کہاں گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس؟ کہاں گیا سلامتی کونسل؟ کہاں گئی یہ UNO؟ کہاں گئی وہ ساری تنظیمیں جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے؟ آج تو یہ ہو رہا ہے جناب اسپیکر کہ اسکولوں پر بمباری کر کے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں کو نہیں بخشا جا رہا ہے، مریضوں کو مار دیا جاتا ہے، مرے ہوئے لوگوں کو بھی بمبارڈمنٹ کر کے اور مارا جا رہا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ کل پرسوں جو کچھ ہوا ایران میں، اس کی مثال کہاں ملتی؟ کیا یہ جو بہت بڑے بڑے نامی گرامی ہیں، انسانیت کی بات کرنے والے، انٹرنیشنل نارمز کی بات کرنے والے، بین الاقوامی حدوں کی تحفظ کی بات کرنے والے، ملکوں کی سوورینٹی کی بات کرنے والے، انڈیپینڈنس کی بات کرنے والے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ اسماعیل ہانیہ کو نہیں مارا گیا، یہ وہ جو تمام نارمز تھے، وہ جو تمام وہ اخلاقیات تھی بین الاقوامی، اس کی دھجیاں اڑا دی گئی، لیکن کوئی کچھ نہیں بولا، اس لیے کہ وہ طاقتور ہیں، اور جن کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ کمزور، سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، آج اسماعیل ہانیہ اور اس کے خاندان کی یہ جو قربانی ہے، فلسطینی جو قربانیاں دے رہے، اس کی مثال بھی تاریخ میں نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ فلسطین کی آزادی کی اگر جنگ ہو، وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے ان کے ملک پر قبضہ ہو، اس کو کوئی اور معنی پہنا دیے جاتے ہیں۔ کشمیر کی بات ہو تو اس کا ایک اور بات کی جاتی ہے، لیکن اگر یہی مسئلہ کہیں اور درپیش ہو تو فوری طور پر اس کا حل نکل آتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز بھی جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی شروع ہو جاتا ہے، اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی چلانا شروع کر دیتی ہیں۔ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم آج یہ خوشائند بات ہے کہ ہم سب نے متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی ہے، اس پر میں سب کو ڈیوائیڈ کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جناب اسپیکر، ہم بھی کیوں اس طریقے سے ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ کسی کو ہمارا خوف کیوں نہیں؟ کسی کو ہمارا ڈر کیوں نہیں ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ہم نے اپنے معاملات کو بہت الجھا لیا ہے،
हम अपने मुल्क की हालात के जो हमारे चैलेंजेस हैं, जिस तरह हमने उनका सामना करना था, मिलकर एक जज्बे के साथ, एक जोश के साथ, एक होश के साथ, वो हम नहीं कर रहे। हम भी तकसीम हैं। हम छोटी छोटी पैटी पॉलिटिक्स जो है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। खाए हमारी इकॉनमी हो, आज हमारी कौन बात सुनेगा। हमने अपना फर्ज शायद अदा किया है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस वक्त वही इसराइल का वजीर आजम नेतन्याहू जब कांग्रेस को खिताब करने के लिए जाता है अमेरिका, तो उसके हर फिक्रे के ऊपर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दी जाती है। वो दे रहे हैं जो इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं, जो हमें सबक देते हैं, जो हमें हमेशा ये कहते हैं कि इंसानी हकूक जो है वो वहाँ उसकी खिलाफ वर्जी होगी, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। तो ये कौन सी, ये कहाँ की इंसानी हकूक की अलंबरदारी है कि एक तरफ तो खून बहाया जा रहा हो और वो खड़े होकर कहता है कि जो कुछ मैंने किया है मैंने ठीक किया है, इससे ज्यादा भी करना पड़ा तो मैं करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये है पूरी दुनिया इस वक्त एक तरफ और चंद ममालिक एक तरफ। जनाब स्पीकर, जितना भी दुख किया जाए इस्माइल हानिया की इस शहादत पर वो कम है, जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन मैं ये एक बात यहाँ ज़रूर इस हाउस के सामने रखना चाहूँगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ में ताकत हो, जब हम कोई आवाज़ बुलंद करें, 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, एटमी ताकत है हम, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती? इसलिए नहीं सुनी जाती जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म साहब मौजूद हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन या अपोजिशन के रहनुमा और ज़ुमा यहाँ मौजूद हैं, कि हम बहुत छोटे छोटे मसाइल में हमने उलझ कर अपना सारा जो निज़ाम था उसको तबाह कर लिया है। हम किसी चैलेंज को भी बहैसियत कौम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी भी मुश्किल को बहैसियत कौम खड़े होकर उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने आप को एक ऐसे गर्दाब में फंसा लिया है कि हमें खुद नहीं समझ लग रही कि हम कहाँ पर हैं और किस तरह इससे बाहर निकलना है। जनाब स्पीकर, जब तक हम अपने पाँव पर खड़े होने के काबिल नहीं होते, जब तक हम माशी तौर पर ताकतवर नहीं होते, तादाद तो हमारी बहुत ज़्यादा है, कितनी तादाद है इसराइल की, कितनी पॉपुलेशन और कितनी आपकी है, इर्द गिर्द जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी कितनी आबादी है, कितनी ताकत है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि हम सब मिलकर भी कमज़ोर हैं और वो अकेला हमसे ताकतवर है। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि वो अपने मुल्क को, अपने माशरे में उन्होंने बहुत सारे मामलात को इस तरह कंट्रोल किया है जिससे एक माशरा मजबूत और ताकतवर होता है, और उसके पीछे जो कुव्वतें खड़ी हैं उनसे हम सब लोग खाइफ, हम सब लोग किसी ना किसी तरीके से उनके मामलात के आगे मजबूर और बेबस और बेकस हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत से नवाजा है। मैं बड़े दुख से ये बात कर रहा हूँ। हम कहाँ फंसे हुए? 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, यहाँ तो कभी हमने बहस नहीं की इस पर कि हम किस तरह इस मुश्किल से बाहर निकलें, किस तरह इन चैलेंजेस से ओहदा भरा हों। बड़े बड़े काबिल लोग जो हैं वो अपोजिशन में भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे कानूनदान बैठे हुए हैं। इस्माइल हनिया और उनके ख़ानदान की कुर्बानियों की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इस्माइल हनिया को शहीद करके आदाब और अक़दार की धज्जियाँ उड़ाई गईं। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे मसाइल हल नहीं होंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ इज़हार ख्याल कर रहे थे, आपने मुलाहिज़ा की। और अब आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे मौसम की सूरत हाल। खबराबे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने हालिया बारिशों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इज़हार किया है। सदर ने बारिशों के बाइस हादसात में जाम बहक अफराद की आलिया खाना के साथ
تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں سے منسلک حادثات اور قیمتی جانی نقصان سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حادثات سے بچاؤ اور نکاسی آب کے لیے انتظامیہ کو بروقت اقدامات لینا ہوں گے۔ صدر نے حادثات میں جاں بحق افراد کے لیے دعائے مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ چترال کے دور دراز علاقوں میں شدید سیلاب کے بعد فرنٹیئر کور نارتھ کی جانب سے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے چترال کی یرخون ویلی کا مستوج سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، جبکہ ایرسون اور کیلاش میں بھی سیلاب کی وجہ سے نقصانات کی اطلاعات ملی ہیں۔ شدید سیلاب کی وجہ سے فصلیں، دکانیں اور متعدد مکان بہہ گئے ہیں۔ فرنٹیئر کور نارتھ کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر ریسکیو آپریشن جاری ہے اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ علاقے میں مزید بارش کی پیشگوئی کے بعد تمام ادارے متحرک ہیں۔ ادھر کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور NHA نے مسلسل 6 گھنٹے کی طویل کوششوں کے بعد بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے بند ہونے والی بابوسر شاہراہ کھول دی ہے۔ موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں جلکھنڈ بابوسر ٹاپ روڈ 3 مختلف مقامات پر بھاری لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند ہو گئی تھی۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سیاحوں کے بڑے قافلے کو اپنی نگرانی میں ناران سے بحفاظت نکال کر بابوسر ٹاپ کی جانب روانہ کر دیا ہے۔ قافلے میں ایمبولنس، ٹیکنیکل سٹاف اور بھاری مشینری بھی شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گزشتہ روز لاہور میں ہونے والی شدید بارش کے دوران چند گھنٹوں میں نکاسی آب کا عمل مکمل کرنے پر انتظامیہ کو بہترین کارکردگی کو سراہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، واسا حکام اور اہلکاروں کو چند گھنٹوں میں شہر سے بارشی پانی کی نکاسی پر شاباش دی۔ انہوں نے کہا کہ واسا اور دیگر اداروں نے عوام کی سہولت کے لیے جاں فشانی سے کام کیا جو قابل تحسین ہے۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ ہمارے ادارے بہترین کارکردگی سے عوام کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کریں گے۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ، جنوبی پنجاب اور شمال مشرقی اور جنوب مشرقی بلوچستان میں جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ اس دوران سندھ، مشرقی بلوچستان، پوٹھوہار، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں کہیں کہیں موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ اور اب بات کریں گے گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے نوکنڈی کی، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دالبندین میں 45، دادو میں 44، ملتان 36، جبکہ سرگودا میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔ اور سامعین، راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں اذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، سعادت حاصل کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة،
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مذہبی سیاسی جماعتیں اس وقت جو کچھ ایران میں 2 روز قبل اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت کی صورت میں ہوا، اس پر فلسطین کی عوام سے تعزیت کا بھی اظہار کرتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورے عالم اسلام کا غم ہے۔ اس وقت تک ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بچے ہیں، جن میں بوڑھے ہیں، جن میں عورتیں ہیں، اور عالمی قوتیں اقوام متحدہ ہو یا دیگر انسانی حقوق کے ادارے ہوں، اسلامی تعاون تنظیم ہو، وہ سارے اپیلیں کر کے بے بس نظر آتے ہیں۔ ہماری دنیا سے یہ اپیل ہے، اور آج پاکستان کی قومی اسمبلی نے اور وزیر اعظم پاکستان نے اور ریاست پاکستان نے یاد رکھیے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے فوج کے سپہ سالار نے روز اول سے 7 اکتوبر سے لے کر آج تک ہر فورم کے اوپر، جس کے وزیر اعظم نے ہر فورم کے اوپر، جس کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے ہر فورم کے اوپر مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ صرف یکجہتی کا اظہار ہی نہیں کیا، بلکہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہم اہل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطین اور کشمیر امت مسلمہ کے 2 مسئلے ہیں جن سے مسلسل خون بہہ رہا ہے۔ آج ہم یوم سوگ اہل فلسطین کے لیے منا رہے ہیں، اور 5 اگست کو پوری دنیا میں یوم استحصال کشمیر منایا جائے گا۔ میں تمام ملک بھر کے علماء، خطباء، ائمہ، عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ دعائیہ جو نماز جمعہ کے بعد فاتحہ کے لیے دعا ہوگی اور غائبانہ نماز جنازہ ہوگا، اس میں شریک ہوں اور اپنے مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ، اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں، اور اسماعیل ہانیہ صاحب کو جس طرح بے دردی، وحشت اور درندگی کے ساتھ شہید کیا گیا، شہید تو اللہ کے ہاں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے، لیکن دنیا کو پیغام دیں کہ یہ جارحیت قبول نہیں ہے، اور ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، مسلم امہ کو، پاکستان کے لوگوں کو، کہ اگر ہم ایک نہیں ہوں گے تو اسی طرح ایک ایک کر کے دشمن ہمیں نشانہ بناتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، پاکستان کو اور عالم اسلام کے ممالک کو، عالم اسلام کی تمام قوتوں کو محفوظ رکھے، اور اہل فلسطین اور اہل کشمیر کی مدد فرمائے، ان کو ان کا حق ملے، تاکہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہو، اور ہندو کے جبر سے اور استبداد سے کشمیری اپنا حق خود ارادیت لے سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو آپ حضرات سوال کرنا چاہیں گے؟ اسرائیلی بربریت پر عالمی ادارے بے بس نظر آتے ہیں۔ آج بعد از نماز جمعہ فلسطینی رہنما اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ملک بھر میں ادا کی جائے گی۔ دعا میں شرکت کی اپیل کرتے ہیں۔ پاکستان اسرائیل کی جارحیت اور بربریت کی مذمت کرتا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اب آپ ملاحظہ کر سکیں گے خبریں کھیل کے میدان سے۔